السلام علیکم. ایک اور نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلیک ہول. اس کے چیپٹر 1 کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں. بلیک ہول سائنس کی دنیا میں آج ہے ایک ہی نام بلیک ہول. آخر یہ ہے کیا؟ بلیک ہول خلا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس قدر کشش شکل ہے کہ وہ روشنی کو بھی اپنے سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے. کشش شکل اتنی مضبوط اس لیے ہے کہ جس طرح مادے کو ایک جگہ نچوڑا گیا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ستارہ مر رہا ہوتا ہے، کیونکہ روشنی باہر نہیں نکلتی اس لیے انسان بلیک ہولز نہیں دیکھ سکتا. آئیے آج ہم بات کریں گے بلیک ہولز کی تاریخ اور اس کی ساخت کے بارے میں. بلیک ہول یعنی تاریک مادہ اور وقت کا سفر طویل عرصے سے سائنس فکشن کا سامان ہے، لیکن کائنات میں پر اسرار اشیاء یعنی ہائیڈن تھی ایک ہالی ووڈ ٹریپ سے زیادہ نہیں، اور وہ ہمیں ہماری کائنات میں انتہائی دلکش مظاہر کے بارے میں بصیرت بیان کرتا ہے. صدیوں سے انسانوں نے اپنی کشش شکل اور قوت کے لیے بلیک ہولز پر تحقیق کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں خلائی تحقیق میں آگے جانے کی اجازت دے دی گئی. ہم حقیقت کو موڑنے والے بلیک ہولز کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، ہم اسے سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ کے پہلے حساب سے لے کر مشہور سائنس فائی فلموں تک ہم نے دیکھا اور سنا ہے. 1916 میں آئنسٹائن نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا جس نے کائنات کے بارے میں ہمارے تصور کو بدل کے رکھ دیا. عمومی نظریہ اضافی سب سے پہلے تجویز کرنے والا تھا کہ بلیک ہولز موجود ہو سکتے ہیں. تب سے سرچنگ کرنے والے اپنے اندر چھپے اسرار سے پردہ اٹھانے کے مشن میں ہیں. ایسی اشیاء جن کی کشش شکل سے میدان روشنی کے فرار ہونے کے لیے بہت مضبوط ہے، ان پر سب سے پہلے 18ویں صدی میں جان مچل اور فریڈ سائمن نے غور کیا. 1916 میں کارل شوازر نے سب سے پہلے عمومی اضافیت کا حل تلاش کیا جو بلیک ہول کی خصوصیت رکھتا تھا. ڈیوڈ فنکشن نے 1958 میں سب سے پہلے بلیک ہول کی تشریح کی. یہ ایک ایسا خطہ ہے جس سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی. ہولز کو طویل عرصے سے ریاضتی تجسس سمجھا جاتا تھا. یہ 1960 کی دہائی تک ایک نظریاتی کام تھا، بلکہ یہ عمومی اضافیت کی ایک عام پیشن گوئی تھی. 1967 میں جوسلین پرنیل کے ذریعے نیوٹرون ستاروں کے دریافت نے ایک ممکنہ فلکیاتی حقیقت کے طور پر کشش شکل سے تباہ ہونے والی کمپیکٹ ایشیم میں دلچسپی کو جنم دیا. پہلا بلیک ہول جو معلوم ہوا وہ سائگنس X1 تھا، جس کی شناخت 1971 میں کئی سرچر نے عادتانہ طور پہ کی. 1970 کی دہائی کے اوائل میں جیمز ہارڈن جیکب بیکن اسٹائن کارٹر ہاکنگ کے کام کی وجہ سے بلیک ہول تھرمو ڈائنامکس کی تشکیل ہوئی. یہ قوانین بلیک ہول کے رویے کو تھرمو ڈائنامکس کے قوانین سے قریبی مشابہت میں بڑے پیمانے پر توانائی، رقبے کو انٹروپی اور کشش شکل کی اور سطح کی کشش شکل کو درجہ حرارت سے جوڑ کر بیان کرتے ہیں. یہ تشریح اس وقت مکمل ہوئی جب ہاکنگ نے 1974 میں یہ ظاہر کیا کہ کوانٹم تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ہول کی سطح کشش شکل کی متناسب درجہ حرارت کے ساتھ بلیک باڈی کی طرح شعاع پھوٹنی چاہیے، جس کے اثر کی پیشن گوئی آج اسٹیفن ہاکنگ ریڈیشن کے نام سے کی جاتی ہے. 11 فروری 2016 کو لیگو سائسی اور کونیا کے تعاون نے گریوٹی کی لہروں کی پہلی براہ راست کھوج کا اعلان کیا جو بلیک ہول کے انضمام کے پہلے مشاہدے کی نمائندگی کرتا ہے. اور وہ وقت آیا کہ جب دنیا نے دیکھا کہ 10 اپریل 2019 کو بلیک ہول اور اس کے آس پاس کی پہلی تصویر شائع کی. بلیک ہول کی تصویر آنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بلیک ہول کی خصوصیات اور اس کی ساخت کے بارے میں. کیا چیز اس کو خلا میں سب سے زیادہ منفرد اور طاقتور بناتی ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں اس پوائنٹ. بغیر بالوں کا نظریہ یہ پیش کرتا ہے کہ ایک بار جب یہ بننے کے بعد ایک مستحکم شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس ایک بلیک ہول میں صرف 3 طباعی خصوصیات ہوتی ہیں: ماس، برقی چارج اور کونی رفتار. بلیک ہول دوسری صورت میں خاص ہے اگر یہ قیاس درست ہے. کوئی بھی 2 بلیک ہول جو ان خصوصیات یا پیرامیٹر کے لیے یکساں اقدار کا اشتراک کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے میں خاص. اگر قیاس درست ہے تو کوئی بھی 2 بلیک ہولز ایک دوسرے کے اشتراک سے خاص ہے اگر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. جدید طبیعیات کے قوانین کے تحت حقیقی بلیک ہولز کے لیے کس حد تک قیاس درست، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ خصوصیت خاص ہے کیونکہ یہ بلیک ہول کے باہر سے نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک چارج شدہ بلیک ہول سے دور گاؤس کے قانون ایڈی گریوٹی کے ذریعے استعمال کر کے تلاش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح زاویے کی رفتار کو گریوٹی کے میدان کے ذریعے فریم ڈریگنگ کا استعمال کرتے ہوئے دور سے ناپا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل لینس تھریڈنگ کے ذریعے. آئیے ہم بات کرتے ہیں بلیک ہول کی خصوصیات پر. بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس کی شکل یا اس پر چارج کی تقسیم کے بارے میں کوئی بھی معلومات بلیک ہول کے افق کے ساتھ یکساں طور پر تقسیم ہوتی اور باہر کے مبصرین کے لیے کھو جاتی ہے. اس حال میں افق کا یہ رویہ ایک ڈسپیسو سسٹم ہے جو رگڑ اور برقی مزاحمت کے ساتھ کنڈکٹیو
स्ट्रेटजी झिल्ली के करीब से मुवासलत रखता है। झिल्ली का यह नमूना दीगर फील्ड थ्योरी से मुख्तलिफ है, जिसमें बरकी मकनातीसियत, जिसमें खुर्दबीनी सतह पर कोई रगड़ या मुजाहिमत सलाहियत नहीं होती है, क्योंकि वो वक्त को उलट सकते हैं। क्योंकि एक ब्लैक होल सिर्फ 3 पैरामीटर के साथ आखिर एक मुस्तहकम हालत कैसे हासिल कर लेता है, इसलिए इब्तिदाई हालात के खोने के बारे में कोई मालूमात नहीं है। ब्लैक होल की कशिश शकल और बरकी मैदान इस बारे में बहुत कम मालूमात देते हैं कि अंदर क्या हुआ। इसमें हर वो मिकदार शामिल होती है कि जिसे ब्लैक होल होराइजन से बहुत दूर से नापा जा सकता है। बशमूल तकरीबन महफूज शुदा क्वांटम नंबर जैसे टोटल बेरियन नंबर और लिप्टन नंबर, ये रवैया इतना परेशान कुन है कि इसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन के नुकसान का तजाद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल की जिस्मानी खुसूसियात। रोशनी की शुआओं को ग्रेविटी से कैसे मोड़ा जा सकता है, इसकी एक एनिमेशन सादा तरीन जामा होल श्वार्ज़ चाइल्ड ब्लैक होल कहा जाता है, जिसने 1916 में इस हल को दरियाफ्त किया था। बरखौफ के नजरिए के मुताबिक वाहिद वैक्यूम हल है जो करवी तौर पर हम आंग है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल कशिश शकल के मैदान और इसी बड़े पैमाने पर किसी दूसरी करवी चीज के दरमियान फासले पर कोई काबिल मुशाहिदा फर्क नहीं है। इसके गिर्द नवा में ब्लैक होल हर चीज को चूसने का मशहूर तस्वुर इसलिए ब्लैक होल के करीब ही दुरुस्त है। बहुत दूर बैरूनी कशिश शकल का मैदान इसी मास्क किसी दूसरे जिस्म से मुमासिल है। मजीद अमूमी ब्लैक होल की वजाहत के और भी हल मौजूद हैं। गैर घूमने वाले चार्ज ब्लैक होल्स को रेसनट नवाडिस स्टब मैट्रिक के जरिए, जबकि केयर मैट्रिक एक गैर चार्ज शुदा घूमने वाले ब्लैक होल की वजाहत करता है। सबसे आम स्टेशनरी जो चार्ज और कॉन्वी मोमेंटम दोनों बड़े पैमाने पर महदूद है। कुल इलेक्ट्रिक चार्ज Q और कुल कॉन्वी मोमेंटम लाम से तवक्को की जाती है वो अदम मसावात को पूरा करेगा। देखते हैं हम इस तस्वीर में आपने देखा कि बड़े पैमाने पे M के ब्लैक होल के लिए इस अदम मसावात को पूरा करने के लिए पूरा करने वाले कम से कम बड़े पैमाने के साथ ब्लैक होल को स्ट्रीमल कहा जाता है। आइंस्टाइन की मसावात के हल जो इस मसावात की अदम खिलाफ वर्जी करते हैं मौजूद हैं, लेकिन इनके पास कोई वाक़िया उफक नहीं है। इन मरहलों में नाम नेहाद इनफरादियतें हैं जिनका मुशाहिदा बाहर से किया जा सकता है और इस वजह से गैर तबई समझा जाता है। कायनाती सेंसरशिप इस तरह के मफरूजे की इनफरादियत की तश्कील को मुस्तरद करता है। जब वो हकीकत पसंद मादे की ग्रेविटी के खात्मे के जरिए पैदा होते हैं, इसकी तायद अददी नकाली के जरिए होती है। बरकी मकनातीसी कुव्वत की निस्बतन बड़ी ताकत की वजह से सितारों से गिरने वाले ब्लैक होल से सितारे के तकरीबन गैर जानिबदार तवक्को की जाती है। गर्दिश बाहम कॉम्पैक्ट फल्कियाती अशिया की एक आलमगीर खुसूसियत होने की तवक्का है। ब्लैक होल उम्मीदवार बाइनरी एक्सरेस सोर्स GRS 105 या 1915 में ज्यादा से ज्यादा इजाजत शुदा कदर के करीब एक कुनवी रफ्तार दिखाई देती है और वो गैर चार्ज शुदा हद है। बगैर जहद के स्पिन पैरामीटर की तारीफ की इजाजत दी है जो आप तस्वीर में मुलाहिजा की। ब्लैक होल्स को आमतौर पर इनकी कमियत की दर्जाबंदी के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। कॉन्वी मोमेंटम से आजाद ब्लैक होल जे का साइज जैसा कि वाक़िया उफ़क़ का रदार या श्वार्ज़ चाइल्ड से मुतय्यन होता है, बड़े पैमाने पर M से मुतनासिब होता है। ये भी इस तस्वीर में मुलाहिजा जहाँ स्क्वायर चाइल्ड रेडियस और सूरज की M कमियत है। नॉन जीरो स्पिन और बरकी चार्ज वाले ब्लैक होल के लिए रद्दास छोटा होता है, जबकि एक इंतहाई ब्लैक होल के वाक़या उफ़क़ के करीब नहीं होता है। आइए आज की आखिरी तस्वीर में मुलाहिजा करते हैं। तो नाज़रीन, आपको इस आखिरी तस्वीरों के साथ पता लगा होगा कि ब्लैक होल क्या है। इससे आगे हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।